بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کو ہم عربی میں تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ اس کو اردو میں پڑھیں، اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کے اوپر ہر ایک کی استطاعت کے مطابق، اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق قرآن پاک کی جو راز ہیں، قرآن پاک کی جو احکامات ہیں وہ کھلتے ہیں۔ ہر انسان اس کو اپنی طرح سے سمجھتا ہے، ہر انسان اس کی اپنی طرح سے تفسیر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کا حکم دیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات سامنے آئیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ تو سب سے پہلے الحمد شریف جو پہلی سورت ہے، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے جو شروعاتی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اس اللہ، اس مالک، اس پروردگار کا نام آ گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو وہ ہر گناہ گار کو، ہر جن و انس کو، ہر بشر کو بخش دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ تو یہ سب تعریفیں کیا ہیں؟ یعنی کہ آپ اس دنیا میں جس چیز کو پسند کرتے ہیں، جس انسان کو، جس چیز کو، اس کی جو تعریف کرتے ہیں، اصل میں تو وہ اللہ کی ہی تعریف ہے۔ اور یہ سارے جہان کون سے ہیں؟ ہمیں تو اسی جہان کا پتہ ہے، یا یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد دوسرے جہان میں چلے جائیں گے، جنت دوزخ میں جائیں گے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی جہان ہے؟ کون کون سے جہان اللہ نے بنائے ہیں؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں بنائی گئی ہر چیز ہی قابل تعریف ہے، اور ہر چیز کی تعریف اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ انصاف کا دن قیامت کا دن ہوگا، جب ہم سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے نا تو شاید ہماری بخشش ہو جائے، کیونکہ وہ ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے ماں باپ، گھر، ہر چیز کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہمیں بخش دیں گے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہم کس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ ہم کس سے مدد چاہ سکتے ہیں؟ اللہ ہی تو وہ مرکز ہے، اللہ ہی تو وہ پوائنٹ ہے جس کی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ آج آ کے ہم اللہ کے آگے ہی جھکتے ہیں، آج آ کے ہمیں اپنا آپ اس دنیا میں اکیلا ہی نظر آتا ہے۔ ہم اللہ کی ہی عبادت کر سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، فرینڈس ہیں، سب ایک دفعہ ہمیں چھوڑ ہی جاتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ مدد نہ کرے تو کون کر سکتا ہے؟ اب آپ کو کسی منزل پہ تو پہنچنا ہے نا، زندگی کا سفر شروع ہے، تو اس کے لیے ایک راستہ ہوگا۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ اللہ کے راستے کی طرف جاتا ہے؟ وہی راستہ جو قرآن پاک میں مینشن ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بہت سارے، مجھے لگتا ہے اس دنیا میں لوگ ہیں جو بہت بلند بلند درجات پر ہیں، بہت سارے ایسے ولی اللہ ہیں، بہت سارے ایسی روحانی شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ تو ہمیں ان راستے پر چلا دے تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ان کے راستے پہ چلتے چلتے اللہ تک پہنچ جائیں، اور ان راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو جو قومیں اللہ کے غضب کا شکار ہو گئیں اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کا راستہ نہیں، کیونکہ جس راستے پہ آپ چلیں گے منزل وہیں کی پہ ملے گی، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو راستے سے بھٹک گئے، جو سیدھے چلتے چلتے کسی اور راستے میں چلے گئے، رانگ ٹرن لے لیا انہوں نے۔ تو جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جن پر اللہ کا غضب ہے، جن سے اللہ ناراض ہے، ان کا راستہ نہیں۔ تو جو راستہ ہے یہ تعین کرنا، اس کا انتخاب کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا راستہ ہی بتاتا ہے، آپ کے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز، آپ کے کام، آپ کی ڈیلی روٹین، آپ کا کیا سوچنے کا طریقہ ہے، آپ کے کیا کام ہے، یہی طے کرتے ہیں کہ آپ کی منزل کون سی ہوگی۔ اللہ ہمارے اوپر فضل فرما۔